ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور اس کاز پہ ہم سب مل کے کام کرتے ہوتے ہیں۔ اس ایسوسیشن کا اغراض و مقاصد کچھ یوں ہے کہ یہ ایسوسیشن جو ہے گلگت بلتستان میں تمام ملازمین میں تنخواہوں کی تفریق کے خاتمے کے اوپر کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یکساں نظام تنخواہ اور مراعات کے نظام کو بحال کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے پورے گلگت بلتستان کے اندر۔ آج کے پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آج کے پریس کانفرنس میں گلگت بلتستان کے لائن ڈپارٹمنٹس کے ملازمین کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ آواز اٹھانا اور اس ناانصافی کے خاتمے کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ ہماری آواز تمام ملازمین تک بھی پہنچے تاکہ اپنے حقوق کی حصولی کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کر سکیں۔ ایسوسیشن کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے، ایوان بالا سے پرزور اپیل کرنا اور اس پہ کام کرانا ہے۔ ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچانا اور لائحہ عمل آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے حکام بالا کو اپنے فیصلے کا یقین دہانی کرانا اور تمام ملازمین کو آئندہ کے لائحہ عمل پہ کام کرنے کے لیے تیار رکھنے کا مقصد آج کے پریس کانفرنس کا مقصد ہے۔ میں اس پریس کانفرنس میں آل لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسیشن کا جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے پوری تفصیل بتانے کے لیے صدر صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس حوالے سے پوری بریفلی آپ تفصیل دے دیں پلیز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں صدر پریس کلب خورشید سعد صاحب، اقبال آصفی صاحب اور دیگر ہمارے صحافی برادران کا انتہائی مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے الحمدللہ ہمیں دے دیا جس کے ذریعے ہماری آواز حکومت کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچتی ہے، اور میں آپ حضرات کی جو دن رات جو آپ محنت کر رہے ہیں یعنی لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے میں دعاگو بھی ہوں اور اس فورم کے ذریعے میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اداروں کے اندر یعنی ڈسکریمنیشن کا حوالے سے میں بات کروں گا کہ ناانصافی جو ہو رہی ہے۔ آپ حضرات اس کے بارے میں خود ویل اویئر ہیں کہ یہاں گلگت بلتستان کے اندر سیکریٹریٹ والوں کی تنخواہ جو ہے وہ ایک الگ تناسب سے مل رہی ہے، اور ہوم سیکٹری کے انڈر یعنی اسی سیکٹری کے انڈر سیکریٹریٹ کے امپلائیز بھی آتے ہیں، اسی سیکریٹری کے انڈر آل لائن ڈپارٹمنٹ، سبارڈینیٹ ڈپارٹمنٹ، اٹیچ ڈپارٹمنٹ، یہ سارے آتے ہیں۔ ان کے درمیان جو ڈسکریمنیشن ہے سیلریز کے حساب سے اور مراعات کے حساب سے، جیسے کہ ان کو عام زبان پہ انسینٹیوز کہتے ہیں، اس میں سر فہرست ایک سیکریٹریٹ الاؤنس ہے، اور پھر ہاؤس ہائرنگ الاؤنس جو ہے وہ ہمارے سیکریٹریٹ کے امپلائیز بھائی جو ہیں وہ لے رہے ہیں، اور یوٹیلیٹی الاؤنس وہ مطلب لے رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر الاؤنسز وہ لے رہے ہیں، لیکن ان سارے الاؤنسز سے آل لائن ڈپارٹمنٹ، سبارڈینیٹ اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ جو ہیں ہوم سیکٹری کے انڈر کام کرنے والے، یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں محروم ہیں۔ تو ہمارا مین مقصد سب سے پہلی جو بات ہے وہ تنخواہوں کے اندر جو ڈسکریمنیشن پایا جاتا ہے، تو ہم حکومت وقت سے یہاں کی پروونشل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ خدا را مطلب اس ڈسکریمنیشن کو ختم کریں
اور ساروں کی تنخواہیں جو ہیں بلحاظ عہدہ سکیل ان ساروں کی تنخواہیں جو ہیں وہ اکول کر دیں اور ان تنخواہوں کو اندر جو ہے یکسانیت کو پیدا کریں. اس سلسلے میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر کنٹرول ہے، میں تھوڑی سی بات کروں. عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، اس کا منشور بھی یہی ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان کا ویژن رکھتا ہے. تو ہم ریاست مدینہ کے اصولوں کو فالو کرنے والا وزیر اعظم عمران خان صاحب اور اس کی پوری کابینہ اور اس کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ جو نعرے لے کے آ گئے ہیں تو اس نعرے کی پاسداری کریں اور یہاں کی پروونشل گورنمنٹ کا جو سی ایم ہے خالد خورشید صاحب، اس کو ڈائریکٹیوز دے دیں کہ بے عینی آپ کا جو ویژن ہے وہ ویژن ہمارے سی ایم صاحب یہاں بھی فالو کریں. اور آپ کے ویژن کے تحت کہ مدینہ کی ریاست میں تھوڑی سی بات کروں. مدینہ کی ریاست کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست کے اندر انصاف کا بول بالا تھا. ایک خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا قصہ مشہور ہے. 28 لاکھ مربع میل کا وہ واحد خلیفہ تھے جو اس کے نظم و نسق کو چلا رہے تھے، جس نے کہا تھا دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی رات کو بھوکا سوتا ہے، اس کی عمر جو ہے، اس کی پوچھ جو ہے عمر سے ہوگی. اس کے پیچھے بہت بڑی مطلب یعنی ان کی جو نظام حکومت تھی، ان کے بہترین اصول تھے. آج بھی فارن ملکوں کے اندر، برطانیہ کے اندر بھی اس کے قانون کو فالو کیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے چاروں خلفائے اکرام، ان کے نظام خلافت کو دیکھیں کہ آج تک مطلب ان کے اس نظام کے خلاف مدینہ کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھی. اب مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب اور ہمارے سی ایم صاحب، میں آپ سے دستبردہ اپیل کرتا ہوں کہ اس نظام کو یہاں قائم کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن ہوگا آہستہ آہستہ. اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے ریاست مدینہ کی طرز پہ حکومت چلانے کا کہ آپ کے مطلب یعنی علاقے کے اندر وہ ملازمین کی شکل ہو، عوام کی شکل ہو، جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں پبلک جو ہے، ان کے اندر جو ہے انصاف کا بول بالا ہو، عدل و انصاف ہو، ان کے درمیان ہر معاملے کے اندر جو ہے ڈسکرمنیشن کو ختم کرنا، یہ ریاست مدینہ کے اصول ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے اس پہ چلنے کی. تو آج تک ریاست مدینہ کے اندر کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی ہے، کسی نے جلوس نہیں نکالا ہے. حتیٰ کہ آپ حضرات کو بھی بخوبی علم ہے کہ زکوٰۃ کی رقم لے کے مدینہ کے گلیوں کے اندر وہاں لوگ چلتے تھے کہ بھائی آپ زکوٰۃ لے لیں، لیکن وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ غربت نہیں تھی، لیکن عدل و انصاف کا مسئلہ تھا کہ سارے مطلب یعنی زکوٰۃ کا بہترین تقسیم ان کے درمیان ہوتا تھا اور ناانصافی نہیں ہوتی تھی، سارے کے سارے ایکوموڈیٹ تھے. آج ہم انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ریاست کے ملازمین کے کئی طبقے بن چکے. ایک طبقہ افسر شاہی کہلاتا ہے، دوسرا طبقہ درباری کہلاتا ہے، تیسرا طبقہ جو ہے وہ مظاہرے ہے. اور اس وقت یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان دونوں طبقات کے ملازمین کے مظاہرے ہیں. شاہی طبقہ جو وزیر اعظم کے ارد گرد گھومتا، اس سے نیچے کا طبقہ
سی ایم اور چیف سیکرٹری صاحب کے ارد گرد گھومتا ہے، اور نیچے والے جو ہیں سب سے، جن کو لائن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، وہ ہم ہیں، ہم ان کے مظاہرے ہیں۔ ذمہ دار اپنے مظاہروں کو بھی ان کے حقوق دے ہی دیتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے بڑے جو ذمہ دار ہیں، بادشاہ ہیں، افسر شاہی ہیں، وہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے رہے۔ ہمارے حقوق کا مطلب یہی ہے کہ بھائی کم از کم چلو جو الاؤنسز، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جو الاؤنسز آپ لے رہے ہیں، جو الاؤنس آپ کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے سیکٹریٹ الاؤنس کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو لے لے بھائی، لے لے چلو اس کو، لیکن خدا را یوٹیلیٹی الاؤنس ہے، ساروں کے لیے مہنگائی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مہنگائی سے ملازمین کا جینا دوبر ہو گیا ہے، یعنی اس تنخواہ سے جو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بیوروکریسی جو حکام بالا ہیں، ان کے ایک 17 سکیل کے ایک ایس او کی تنخواہ جو ہے وہ لائن ڈپارٹمنٹ کے اسی کیٹیگری کا بندہ ہے، وہیں 17 سکیل لے رہا ہے، وہیں عہدہ ہے، اس کے اور اس کی تنخواہ میں 75,000 کا فرق ہے۔ ڈفرنس آپ پہ 75,000 کا فرق ہے۔ آپ اندازہ لگا دیں کہ کتنا واسٹ ڈفرنس ہے، تو پھر مہنگائی کے حساب سے انہوں نے 500% مہنگائی بڑھا دی۔ اب اس وقت اس نظام کے اندر جو انہوں نے بنایا ہے کہ وہ غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں حکام بالا سے آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ حضرات پاکستان کے اندر کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی رائے میری بھی ہے، آپ اس کو لے لیں کہ خدا را سب سے پہلے ناانصافی کو ختم کریں۔ اگر آپ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ناانصافی کو ختم کریں، عدل و انصاف کو قائم رکھیں، اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں، تو تمام پبلک جو ہے وہ خوش ہوگی، اور تمام کے اپنے اپنے مراد انہیں وقت پہ مل رہے ہوں، ان کو ایکویلٹی پہ لایا گیا، تو بتائیں کہ کوئی کرپشن کرنے کی جرت کیوں کرے گا؟ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کرپشن کرے تو اس کو سر عام چوک پہ سولی پہ لٹکایا جائے۔ پہلے خدا را انصاف تو کر لیں۔ اب جیسے آپ حضرات کو اس کا بھی بخوبی علم ہے کہ ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھا، جو ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی، اس حوالے سے آپ لوگ ویل اویئر ہیں صحافی برادران، بلکہ آپ حضرات نے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر الحمدللہ ہماری جو ہے بات کو ایوانوں تک پہنچایا تھا۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ تو یہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو ایکس سی ایم حافظ الرحمان صاحب کے دور حکومت تھی، وہاں سے مطلب یعنی یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے سبمٹ کیا۔ اس کے اوپر جو ہے اس نے مطلب سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری سروسز سے ریکمنڈیشن مانگے تھے کہ بھائی آپ اپنے ریکمنڈیشن دے کے ہمیں واپس کر دیں، ہم اس کی باضابطہ اپروول دے دیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہی بھائی ہیں، پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ ہم ان کے کسی رشتہ دار یا باپ کے خزانے سے پیسے تو نہیں مانگ رہے ہیں، نہ ہی یہ خزانہ میرے باپ کا ہے، نہ ہی کسی اور ادارے والوں کے باپ کا ہے۔ ہم سارے بھائی ہیں، ہم سارے ایک ہی ملازم ہیں ریاست کے، اور ہمارے ساروں کے حقوق ایک ہونے چاہیے۔ تو آپ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے کے اوپر 23 کروڑ عوام کا حق ہے۔ اس کے اندر اس کے ملازمین بھی آتے ہیں، اس کے اندر ان کے غربا کا مسئلہ بھی ہے، اس کے اندر ان کی عام پبلک بھی ہے۔ تو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جو ان کے الاؤنسز مطلب یعنی ہمارے سیکریٹریٹ کے بھائیوں کو مل رہے ہیں، بھائی ہم مانگ رہے ہیں، ہم جرم کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دے دیں، ہمیں وہ الاؤنسز دے دیں،
جو ہمارے بھائیوں کو آپ دے رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ ہمارے بھائیوں سے چھین لیں، چھین کے ہمیں دے دیں تو پھر ہم سب سے بڑے ملزم ہیں، ٹھیک ہے، مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں، بدنیت ہیں، کہ ہم نے بدنیتی کی، کیونکہ ان کو دے رہا ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے، گورنمنٹ کے خزانے سے مطلب پیسے پیمنٹ ہو رہے ہیں، ہمیں گورنمنٹ دے گی، ان سے چھینے بغیر دے گی تو وہ بھی مطلب یعنی ہمیں گورنمنٹ کے خزانے سے دے، کسی اور کے خزانے سے یہ رقم نہیں جاتی ہے، تو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، اور بلکہ ان کو اسی پلیٹ فارم کی حفاظت سے میں یہ کہوں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کے تعاون کے طلبگار ہیں، آپ افسر شاہی میں آتے ہیں، ہم آپ کے مظاہروں میں آتے ہیں، خدا را آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے اس کیس کے پروسیس کو سپیڈی مطلب یعنی آپ کریں، آپ حضرات کی مہربانی ہوگی، ہم خلاف نہیں ہیں، ہم کسی آفیسر کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہاں کے سی ایم کے خلاف نہیں ہیں، چیف سیکرٹری کے خلاف نہیں ہیں، ڈی سی اور بیوروکریسی کے خلاف ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ، ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ سیکریٹریٹ طرز کی تنخواہ ہونی چاہیے، ہماری تنخواہ کے اندر ڈسکرمنیشن کو ختم کریں، یوٹیلیٹی الاؤنس کی شکل میں مطلب جن کی لائن آف پروموشن نہیں بنتی، ان کے پروموشن سکوپ نہیں ہے، تو بھائی ہم یہی آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اس کو ٹائم سکیل دے دیں، 7 سے 8 سال ہے، 5 سے 7 سال ہے، بہر صورت اتنی سروس آدمی مطلب یعنی کر لیتا ہے اس کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کے بعد، تو اس کو آگے پروموشن سکوپ نہیں ہے، تو آپ مہربانی کر لیں، جیسے میں اس پلیٹ فارم سے اپریشیٹ کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں اور اس کی جرت کو سلام کرتا ہوں اپنے چیف کورٹ کے جج کو، کہ مطلب یعنی اس نے اپنے جوڈیشری کے اندر ٹائم سکیل کا باضابطہ نوٹیفیکیشن کر دیا، اور نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی مطلب یعنی ہمارے پاس انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے، اور پھر یوٹیلیٹی الاؤنس جو ہے اس کو انہانس بھی کر دیا، اور 6,000 سے غالباً وہ 14,000 تک گیا۔ تو اس کے بعد ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہمارا یہ چیزیں ہیں، تنخواہوں کے اندر ڈسکرمنیشن کو ختم کریں، ٹائم سکیل جس کی لائن آف پروموشن بنتی نہیں ہے اس کو ٹائم سکیل دے دیں، اور اس کے ساتھ ہاؤس ہائرنگ الاؤنس ہے جو وہاں پہ سیکریٹریٹ کے بھائیوں کو مل رہا ہے، اور پھر مطلب انسینٹیوز ہیں وہ بے عینی اسی طرح جیسے ہمارے بھائی سیکریٹریٹ والوں کو مل رہے ہیں، ان سے چھینے بغیر تمام لینڈ ڈپارٹمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹریٹ کے ہوں، چاہے وہ مطلب یعنی سول انتظامیہ کے ہوں، جس شکل میں بھی ہوں، ساروں کو یہ الاؤنسز ملنے چاہیے۔ تو میں حکومت وقت سے چیف سیکرٹری صاحب سے، یہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کروں گا، انشاءاللہ ہمارے اس چارٹر آف ڈیمانڈ جو ابھی تک وہاں سیکرٹری فائنانس کے دفتر میں مطلب زیر التوا ہے، یہاں سے سیکرٹری SNGAD سے وہ لیٹر کیا ہے آگے سیکرٹری فائنانس کو، اور اس میں لکھا ہے ایز پر انالوجی۔ میرا ایک سوال یہاں اسی فورم کے وساطت سے یہی ہے، ارباب اقتدار کو، ہمارے اوپر کے اندر بیٹھی ہوئی بیوروکریسی کو، بھائی واٹ از دا انالوجی؟ یہ انالوجی کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہمیں کر دیں۔ وہ اگر یہ انالوجی آسمانی صحیفہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ 4 کتابیں نازل ہو گئی ہیں، 5ویں کتاب کے آنے کا ہم انتظار کر لیں گے، ٹھیک ہے، پھر انتظار کر لیں گے، یہ بنتا ہے۔ انالوجی دیکھیں، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا، سب سے پہلا انسان تھا، یعنی ہمارا جد امجد ہے نا، وہ سب سے پہلا انسان ہے جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب میں سوال کروں بیوروکریسی سے کہ آپ مجھے بتائیں، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی انسان کو پیدا کیا؟ وہ انسانوں کی شکل میں نہیں ہو سکتے، جنات اور مطلب اور مخلوق ہو سکتی ہے شاید، تو وہ پھر آدم علیہ السلام کو کس انالوجی کے تحت بنایا؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور مجھے یہ بتایا جائے انالوجی، جیسے وہ ٹائم سکیل کے لیے انالوجی مانگ رہے ہیں، یوٹیلیٹی الاؤنس کے لیے انالوجی مانگ رہے ہیں،
اور پھر مطلب ہاؤس ہائرنگ الاؤنس کے لیے انالوجی مانگ رہے ہیں. کچھ ایسے انسینٹیوز ہیں بغیر انالوجی کے وہ خود دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بنے کہاں جس وقت ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تھے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم تو میرے خیال میں کوئی 2009 کے بعد ہماری اپنی پروونشل گورنمنٹ بنی ہے اور بیچاری پروونشل گورنمنٹ کے پاس اپنا کوئی فنڈ ہے ہی نہیں. یہ بھی وفاق کے محتاج ہیں, انہی کی ریموٹ کنٹرول پہ چل رہے ہیں. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ میں اسمبلی اور کیبنٹ کے اندر یہ مطلب قانون پاس ہوا اور وہاں ان کو مطلب یعنی دے رہے ہیں سیکریٹریٹ والوں کو. تو یہاں کہتے ہیں وہاں کی انالوجی کے تحت فیڈرل میں سیکریٹریٹ والوں کو ملتا ہے تو یہاں لائن ڈپارٹمنٹ کو ملنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا. وہ میرے بھائی سب سے پہلے آپ نے فیڈرل میں اس قانون کو پاس کروایا. ہمارا مطلب مطالبہ یہ ہے کہ آپ حضرات ہماری کیس کو بنا لیں, ہمارے تمام چارٹر آف ڈیمانڈ اس کے اندر ڈال لیں اور کیبنٹ تک آپ پہنچا دیں. ہم مطلب اپنے اسمبلی کے جن کو ہم نے ووٹ دے دیا ہے, ہم سی ایم صاحب کے پاس جائیں گے, ہم اسمبلی کے ممبروں کو پکڑیں گے کہ بھائی آپ کے پاس لیجسلیشن اسمبلی ہے, جیسے وہاں کی اسمبلی اور کیبنٹ قانون پاس کر لیتی ہے, قانون بنا لیتی ہے, ہماری اسمبلی بھی الحمدللہ لیجسلیشن اسمبلی ہے, یہاں قانون پاس ہوگا تو یہ بھی انالوجی بن جائے گی. تو اس کے تحت ہمیں دے دیں. تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آخر میں اپنے تمام بیوروکریسی کے افسران اور سی ایم صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ خدا را آپ اس 2.5 سال کے پیریڈ میں پینڈنگ شدہ آل لائن ڈپارٹمنٹ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کو اوپر کی بیوروکریسی سے بات کر کے یہ آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ اپنے اس دور حکومت میں اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو اپروو کروائیں. تو تمام لائن ڈپارٹمنٹ کے 54,000 ملازمین جس میں ان کے بچے ہیں وہ روزی کھائیں گے, ان کی روزی میں برکت ہوگی, تو وہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کو دعائیں بھی کریں گے. تو اسی الفاظ کے ساتھ میں اپنا وہ ختم کرتا ہوں. آپ حضرات کی بڑی مہربانی اور امید ہے کہ ہماری بات مان لی جائے. بھائی جیسا کہ ہمیں ہمارے بیوروکریسی اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے جب ہم احتجاج اور روڈوں پہ آنے لگتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی بات مانیں گے, بہت جلد مانیں گے, جبکہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے 2.5 سالوں سے ان کے دروازوں کے چکر لگا رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں. ہم یہ ایوان بالا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو روڈ ہے, جو پانی ہے, جو بجلی ہے, جو آپ کو فراہم ہوتی ہے, جس پہ آپ بیٹھ کے عیاشی کرتے ہو, وہ سارا لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک روڈ پہ بیٹھا ہوا آدمی جو روڈ کو ہمیشہ آپ کے لیے کلیئر رکھتا ہے, گلگت بلتستان کے اندر بجلی کو آپ کے لیے فراہم کر کے آپ کے تمام کام کو آسان بنا دیتا ہے, پانی جس کی 1 دن کی کمی آپ لوگ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ پورے جی بی میں پانی کس اس ٹھنڈ میں کیسے وہ ملازمین آپ کے لیے جا کے پانی فراہم کرتے ہیں. میں ایوان بالا سے گزارش کرتی ہوں کہ ہم جب اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں کتنے دنوں تک ایوان بالا کے آفیسرز ہم سے ملنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں. ہمیں ایون جو وزیر اعلیٰ ہیں, جو ابھی جو نئے وزیر اعلیٰ ہمارے بنے ہیں, ہم اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے ان سے ٹائم مانگ کے ہم ایک پورے مہینے کے لیے ہم ان کے دروازے پہ دھکے کھاتے پھرتے رہے. ہم اپنے ایوان بالا سے گزارش کرتے ہیں کہ 52,000 ملازمین ہیں جو اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, جن کی وہی سروسز ہے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی سروسز ہے, جن کا وہی قلم ہے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ کا قلم ہے, جن کا وہی ٹائم ہے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس کا ٹائم ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جتنے پچھلے ہمارا جو پریویس جو ہمارا کل کا ہڑتال تھا, اس حوالے سے ایز اے جنرل سیکرٹری تمام ایسے اداروں کے جو ہیڈ صاحبان ہیں ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور اس ہڑتال کو کامیاب بنایا. اس کے پیچھے تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ
जो एपका पाकिस्तान है, जिनके सदर साहब गिलगित बल्तिस्तान की भी सदारत करते हैं, सदर हैं, तो एपका पाकिस्तान ने रिसेंटली इस चार्टर ऑफ डिमांड को लेके वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने रखा, जिसमें हमें यकीन दहानी कराई गई 14 अक्टूबर को कि हम इस पे काम करेंगे, संजीदगी दिखाएंगे। फिर इस पे हमारे साथ थोड़ा सा वो लोग तूल पकड़ने लगे और इस पे सोचने लगे। फिर ये हुआ कि एपका पाकिस्तान ने ऐलान किया पूरे पाकिस्तान के अंदर कि 10 फरवरी हमारा डेडलाइन है, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पे अगर काम नहीं होगा 10 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में धरना और हड़ताल होगा और इस्लामाबाद की तरफ तमाम मुलाजमीन रुख करेंगे। जिसमें ये हुआ कि एपका पाकिस्तान जो कि गिलगित बल्तिस्तान में भी काम कर रहा है, जिसकी सदारत सदर इजलाल हुसैन साहब कर रहे हैं, उनकी क़ियादत में एपका पाकिस्तान के साथ ताउन करके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड को लेके एहतिजाज का अमल शुरू किया। और इसकी पहली कड़ी जो थी वो कल का जो मंगल था वो था, जिसमें हमने तालाबंदी की थी, तमाम डिपार्टमेंट्स के तालाबंदी हुई थी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम हमारे मुलाजमीन का जिनके अंदर जज्बा है अपने राइट लेने का, और हम आइंदा के लिए भी लाइहा अमल तय कर चुके हैं। इस हवाले से हमारे नायब सदर हैं जो इस हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे, ज़ीशान इस्माइल साहब हैं, तो आइंदा लाइहा अमल के लिए जो हमारा प्रोग्राम है इस हवाले से काइंडली ब्रीफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइहा अमल की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा टच सदर साहब की जो ब्रीफिंग रही और साथ में जो जनरल सेक्रेटरी साहबा की जो ब्रीफिंग रही उसके साथ भी दूंगा। लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं या बहुत से ऐसे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है, गवर्नमेंट के इवन बहुत से अहदेदारान हैं जिनको इस चीज़ का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं आता कि लाइन डिपार्टमेंट से क्या मुराद है। वो सब गवर्नमेंट मुलाजमीन को एक ही समझते हैं, हम भी एक ही समझते थे। ये तफरीक फिर 2017 में हमें पता चला और इसका शिद्दत से एहसास दिलाया गया कि नहीं, लाइन डिपार्टमेंट इज़ समथिंग डिफरेंट दैन द सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़। तो आप लोगों की और जो हमारे सुनने और देखने वाले हैं प्लस उन सब के लिए एक चीज़ मैं ये बयान करना चाहूँगा कि हमारे लाइन डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं, ये वो सारे डिपार्टमेंट और वो सारे मुलाजमीन हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ, जो कि ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो पब्लिक को पहुंचा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारा पावर का डिपार्टमेंट जो है वो दिन रात शब व रोज़ मेहनत करता है तमाम मुलाजमीन को बिजली की टाइमली फराहमी के लिए अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, जिसमें आप लोगों को पता है आए रोज़ शहादतें भी होती रहती हैं। हमारे वर्क्स के डिपार्टमेंट की, PWD के डिपार्टमेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता है, डायरेक्ट पब्लिक उनका कॉन्टेक्ट है, टेंडर्स, रोड्स, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिक जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। एक्साइज एंड टैक्सेशन आपको पता है, हेल्थ का आपको पता है, एजुकेशन का आपको पता है। कहने का मकसद ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जिस वक्त वोट के लिए आते हैं, इनका जो जितने भी वादे होते हैं, जितने भी दावे होते हैं, वो सारे लाइन डिपार्टमेंट की बेस पे होते हैं। अच्छी तालीम लाइन डिपार्टमेंट्स के थ्रू होती है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ लाइन डिपार्टमेंट्स के थ्रू होती हैं, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना लाइन डिपार्टमेंट के थ्रू होती है। इन अदर वर्ड्स, हर काम जो गवर्नमेंट का है, जो कि वो अपनी आवाम से वादा करती है, लाइन डिपार्टमेंट्स के थ्रू ही होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपके किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ पे मजदूर हायर करता है। एक की जिम्मेदारी पेंट करना, एक की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन करना, एक की जिम्मेदारी मैप वगैरह बनाना वगैरह। हमारे ऊपर फिर हमें कंट्रोल करने के लिए, हमें फैसिलिटेट करने के लिए, हमारी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट या जो भी कह लें, उसके लिए फिर हमारे ऊपर एक सेक्रेटरीट का इदारा है जो गवर्नमेंट और हमारे बीच में ब्रिज का काम करता है, जो कि उनकी पॉलिसीज, उनके ऑर्डर्स को फर्दर प्रोसेस करके हम तक पहुंचाता है और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, वो पॉलिसी बनाते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं। रूह और जिस्म का रिश्ता है, पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का